بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے ببرکت دن سب لوگ 70 بار یہ الفاظ پڑھ لینا، آپ کے پاس آج ہی کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ ماہ شوال کے اس ببرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ جس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھ لینا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے وہ والدین جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو آج کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ معجزہ خود دیکھیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ والو، یاد رکھنا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 3 گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نمبر 1 ہے۔ دوسرے نمبر پر جادو کرنا، جادو کروانا یا کچھ بھی، اور تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوتیں، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا گھر، اس کا لائف سٹائل دیکھ تو لیتے ہیں، ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلسی فیل کرتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر گلہ شکوہ مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اسی لیے آج میری وہ مائیں، بہنیں جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے بھائی جن کے گھر میں غربت ہے، ان کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، تو آج میں ان کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسی میری مائیں، بہنیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی۔ آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں لیکن شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، باہر لڑکیوں میں منہ مارتا ہے، آپ کو کوئی توجہ نہیں دیتا، آپ کی سسرال میں عزت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ کرتے ہی تمام مشکلات، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اور خاص طور پر صبح و شام آپ کی فرشتے خود حفاظت کریں گے۔ اللہ والو، اللہ کے قرآن پاک میں، اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ بندہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے مانگ لیتا ہے تو میرا رب اس کی تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص الخاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ شوال اتوار کے دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے گا، سسرال میں آپ کی عزت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو میرا رب آپ کو نرینہ اولاد ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے بس یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے، اور انشاءاللہ دعا کرنی ہے، آپ کے امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے، آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عمل آج میں آپ کو پسند کی شادی کا بتانے والا ہوں، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ گھر والے مان جائیں گے، پسند کی شادی ہو جائے گی، زندگی خوشحال رہے گی۔ آپ نے لازمی میرا یہ بتایا گیا عمل آج اتوار کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اگر آپ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو پھر آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے پورے شوال میں کسی بھی دن یہ وظیفہ بیٹھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ یہاں سے اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ایک ایک لفظ اچھے طریقے سے سننا ہے، اور اگر ہو سکے تو اب یہاں سے جو وظیفہ ہے کسی کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ آپ جب وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ اور اگر آج آپ نے یہ وظیفہ مس کر دیا، یا آپ نے اس وظیفے کو کرنے میں غلطی کر دی، سمجھنے میں غلطی کر دی، تو پورا سال پچھتاؤ گے۔ اللہ والو، آج 5 شوال کا دن اتنا خاص ہے کہ اس دن رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنی عبادات پوری کروا لو، آج رب سے اپنی حاجات پوری کروا لو، کیونکہ پورا رمضان آپ نے اللہ سے عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، نماز پڑھی ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، آپ نے بھوکے رہ کر اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ رمضان میں اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری نہیں کروا سکے، دعائیں نہیں کروا سکے، یا آپ کے پاس میری ویڈیوز نہیں لگیں، تو آج ویڈیو سنتے ہی انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لو۔ رمضان کے صدقے سے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھو، میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی حاجات پوری کر دے گا۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ فجر میں کر لیں، ظہر میں کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ کا وقت ملے، آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس کو میری بہنیں کبھی بھی مس نہ کرنا۔ بے اولاد مائیں آج یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور پھر یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ رب کریم نرینہ اولاد دے گا۔ اللہ والو، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے، وہ لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے، تو ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار گلی کوچہ میں پھرنے لگے۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔
اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا، بتا دیا کہ اے نبی، تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلقات سب لٹ گیا۔ نہیں، اللہ نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی، ایک بلند پایا امت کا نبی بنا دیا، اللہ اخلاق کی بے نظیر خوبیاں عطا کر دی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کے بڑے ہی فائدے ہیں، اس سے دشمن ختم ہو جاتا ہے، حسد کرنے والے مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کیا کرنا ہے، تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہونے لگ جائیں گے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 21 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی جو تیسرا عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آپ نے ایک تسبیح، یعنی کہ اللہ اکبر کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ویسے پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 100 مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا کنیکشن رب سے جڑ جائے گا۔ آپ نے وظیفہ کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو نبی پاک کا واسطہ دینا ہے۔ آپ نے جو رمضان گزر چکا ہے، اس رمضان کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ دے کر، اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ نے رب کریم سے آج بیان کر دینی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب، جب آپ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آج رب سے مانگیں گے، میرا رب آپ کی حاجات کو ضرور پورا کرے گا۔ میرا رب آپ کے بگڑے کام بنا دے گا۔ آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ آج وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں، جن کو 10 سال شادیوں کو گزر چکے لیکن اولاد نہیں ہوئی، تو آج یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو نرینہ اولاد ضرور عطا ہوگی۔ کاروبار چلنے لگ جائے گا، اولاد نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے گی، گھر میں غربت ہے تو اتنی دولت آ جائے گی کہ کروڑوں مل جائیں گے۔ آپ بانٹتے تھک جاؤ گے لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والو، یہ تھا آج کا وظیفہ، اس کو لازمی کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز لازمی پڑھا کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر پھر قرآن پاک کی یہ آیات پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھول دے گا۔ اللہ والو، آج ہی یہ وظیفہ کر لو۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کے آج تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔